السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ سارے دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی پیدا کرتی ہیں یا غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ایک پلاننگ وہ ہے جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں انسانوں کی شکل میں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، کسی پاس اقتدار ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی قوت ہوتی ہے کہ وہ کچھ فیصلے لینے یا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے جو عہدے ہوتے ہیں، اس میں بعض دفعہ انسان جو ہے وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ شاید یہ سسٹم جو ہے اس کو میں چلا رہا ہوں۔ یہ غلط فہمی سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اس میں بڑے محدود سے ہمارے اختیارات ہوتے ہیں دنیا میں۔ اگر مطلق العنان حیثیت میں انسان کو سارا کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے اور اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرتے پھرو، تو یہ دنیا میں سارا کچھ رب نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ بڑے تھوڑے سے پیمانے پر جو ہے نا وہ انسانوں کو تھوڑی اجازت ملی ہوئی ہے، اختیار ملا ہوا ہے۔ تو اس تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر مطلق العنان حیثیت میں انسان جو ہے وہ قدم اٹھانے شروع کر دیتا ہے یا اس طرح کی اس کے پاس کوئی پاور ہوتی، تو کہاں سے کہاں معاملات نکل جاتے۔ بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ فَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ایک تو وہ پلاننگ ہے، وہ منصوبہ بندی ہے جو ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک منصوبہ بندی اور پلان جو ہے وہ ہمارا رب آسمانوں میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ پلان یہ پوری کائنات کو بنانے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس کے سارے پلان جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کو کبھی کسی کی چیز کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی کو بلا کے کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے اپنی ہی من مرضی سے کن فیکون کہہ کے اس کائنات کو وجود بخشا، اور وہ جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے اس نے بنا دیا، ایسے اس کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک خاص نقطے سے ایک خاص مقصد کے تحت چلی ہے، اور ایک خاص نقطے پر جا کر ختم ہوگی، اور ایک خاص مقصد کے حصول کے بعد ہی ختم ہوگی۔ یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہوا ہے، فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ جو ہے اس کے اوپر میں لوگوں کو اس طرح کی پگڈنڈیوں میں سے گزارتا لے کے آؤں گا، جو ان پر پورے اتریں گے میں ان کے لیے ایک ایسے باغ کا بندوبست کروں گا کہ جو دنیا میں کبھی ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس باغ کی صورت میں دیں گے۔ قرآن مجید اس کے لیے جنت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جنت عربی میں باغ کو ہی کہتے ہیں، اور یعنی اس میں دنیا میں رہتے ہوئے انسان جن چیزوں کا سودا کرتا پھرتا ہے اپنے دین اور ایمان کا، جن چیزوں کے حصول کے لیے، وہ چیزیں آپ کو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عطا کر دیں گے۔ اب بات جو ہے اس کو مولڈ کر کے تھوڑا سا پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے کرپٹ نظام کے سامنے جو لوگ اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ کر دیا تو دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے کرنے کے بعد کون چھڑاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کی اذن کے بغیر نہ کوئی بندہ کسی کو جیل میں ڈال سکتا ہے، نہ کسی کو جیل سے نکال سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتوں کے تحت پیغمبر جو ہیں وہ آزمائشوں سے گزرتے رہے، جیلوں میں بھی جاتے رہے، بیماریوں کا بھی سامنا کرتے رہے، آروں سے چیرے بھی جاتے رہے، بہت کچھ ہوتا رہا۔ آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شر پسند آدمی، جس سے ہمیشہ شر جو ہے وہ صادر ہوتا ہے، جس آدمی کی ہماری سیاست میں رتی بھر کوئی قدر نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کا نام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، فضل الرحمان جیسے شخص۔ اور وہ ایک ایسا شخص جو
ایسی جگہ پر جا کر اپنا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروا کے آیا کہ کفر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کو آج بھی بڑا جہاد سمجھا جاتا ہے، اور پرانے زمانوں میں بھی بڑا جہاد سمجھا جاتا تھا۔ وہ شخص جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کبھی ہٹتا نہیں، وہ شخص جو لا الہ الا اللہ، وہ شخص جو مدینہ اور مکہ کی ریاست کے بارے میں بات کرتا ہے، اس شخص کو اگر یہ 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں یہ پکڑ کر جیل میں بند کر دیں، پابند سلاسل کر دیں، اور گمان کریں کہ کون چھڑا کر دکھائے گا، تو یہ ان کا گمان ہے، اور ان کو اس طرح کی گمان سے نکلنا چاہیے۔ اگر میرے رب نے چاہا اور وہ اس خلقت کے ساتھ میں ہمدردی رکھتا ہے، وہ اس قوم کا پاسا پلٹنا چاہتا ہے، وہ اس قوم کے ساتھ میں خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اس شخص کو ضرور باہر لے کر آئے گا۔ وہ نہ کسی چیز کو بند کرنے کے لیے ہیلوں بہانوں اور یہ اور وہ ان چیزوں کی کا محتاج ہے، اور نہ نکالنے کے لیے محتاج ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اپنے حصے کی محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ پیغام جو ہے یہ صرف اور صرف ان ارباب حل و عقد کے لیے ہے جو خود کو تاجدار بادشاہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو تھوڑی اپنی تاریخ پر نظر دوڑانی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں آئے، اس سے پہلے بڑے بڑے قارون اور نمرود آئے، فرعون آئے، لیکن وقت نے ان سب کو خش و خاشاک کی طرف بہا دیا۔ تو ان کو بھی اگر اسی طرح کا کوئی گمان ہے تو یہ اپنے اس گمان سے باہر نکلیں اور حقیقت پسندی کے ساتھ میں وہ کام کریں جو قوم کو بھی پسند ہو، اللہ کو بھی پسند ہو، اور دنیا و آخرت میں ان کے فائدے کی چیز ہو۔ اسی بات پر اختتام کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔